پاکستان کے انتخابات کی بات کرتے ہیں۔ عام انتخابات کو 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ متنازع نتائج سے متعلق درخواستوں کی سماعت ملک بھر کے الیکشن ٹریبونلز میں جاری ہیں۔ تاہم وفاقی دارالحکومت میں قومی اسمبلی کے تینوں حلقوں کے نتائج کا معاملہ انتہائی اہمیت کا ہے۔ یہاں نون لیگ کے کامیاب امیدواروں پر تحریک انصاف کی جانب سے بدترین دھاندلی کے الزامات لگے ہیں اور نتائج کو الیکشن ٹریبونلز میں چیلنج کیا گیا ہے۔ گزشتہ 6 سماعتوں کے دوران متعدد بار عدالتی حکم کے باوجود نون لیگی امیدواروں نے جوابات جمع کرائے اور نہ ہی ریٹرننگ آفیسرز پیش ہوئے، جس کے بعد تینوں کامیاب امیدواروں کو جرمانے کے ساتھ جواب جمع کرانے کی اب آخری مہلت ہے۔ ٹریبونل میں سماعت کے بعد نون لیگ کے کامیاب امیدواروں کا مستقبل شدید خطرے میں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں لیگی امیدواروں نے جیت کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس فارم 45 سمیت تمام ثبوت موجود ہیں جو عدالت کے طلب کرنے پہ پیش کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح سے ہوا۔ یہ معاملات الیکشن ٹریبونل میں پہنچ گئے اور وہاں پر پیدا ہونے والی نئی مشکلات اب سامنے آئی ہیں، کیونکہ نون لیگ کے تینوں کامیاب امیدواروں نے پرسوں ٹریبونل کی شفافیت پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں اور الیکشن کمیشن سے ٹریبونل کی منتقلی کا مطالبہ کر دیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب اس کا کیونکہ فیصلہ نہیں ہوا، ٹریبونل کی کارروائی روکی جا رہی ہے اور اب الیکشن کمیشن اس سلسلے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو امیدوار ہیں ان کی شکایت پر کوئی ایکشن ہوگا۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر صحافی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ تو جو تینوں امیدوار ہیں انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا کہ ان کے پاس 45 47 یہ سارے فارمز ہیں، ٹریبونل میں ہم اب جائیں گے تو وہاں پہ سارا پیش کر دیں گے۔ یہ ٹریبونل میں ایسی کیا کارروائی ہوئی جس کے بعد یہ تینوں جو جیتے ہوئے نون لیگی جو امیدوار ہیں یا جو ایم این ایز ہیں یہ پھر الیکشن کمیشن پہنچے؟ تو کیا وہاں پہ ان کا کیس ویک ہو رہا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کامران صاحب، ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو کیسز ہیں یہ پروسیڈ نہ کریں اور وہ یہ ثابت کریں کہ یہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ فارم 47 یا فارم 45 اور 46 پیش کرنے کی بجائے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ ٹریبونل جو ہے وہ ان درخواستوں کو نہ سنے۔ انہوں نے اعتراضات بھی دائر کیے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹریبونل ان درخواستوں کو نہیں سن سکتا، یہ وقت کے بعد دائر کی گئیں۔ سیکشن 145 یہ کہتا ہے الیکشن ایکٹ کا کہ 45 دنوں کے اندر ٹریبونل میں فائل کرنی تھی، تو جب انہوں نے جو پی ٹی آئی نے اعتراضات یا الیکشن پیٹیشنز فائل کی تھی تو وہ پہلے اعتراضات لگے، تو انہوں نے 7 دن کے اندر اعتراضات دور کرنے تھے، لیکن انہوں نے 20 دن کے بعد اعتراضات دور کیے، لہٰذا یہ ٹائم بارڈ ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر پروسیڈنگز نہ کرے ٹریبونل۔ لیکن ٹریبونل جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت کمپیٹنٹ جج ہیں، وہ ان ٹریبونل کو لے کر چل رہے ہیں۔ تینوں حلقوں میں وہ ہر ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں اور اس میں 40 سے زائد کینڈیڈیٹس تھے، فریقین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ انہوں نے کہا کہ سب کو نوٹسز کریں، جو نہیں پیش ہوتا اخبار میں اشتہار دیں، ٹی وی پہ چلائیں، وہ اگر نہیں آتے تو ایکس پارٹی پروسیڈنگز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ آفیسر کو نوٹس جاری کرتے ہیں، وہ پیش نہیں ہوتے انہیں بھاری جرمانہ کر دیا گیا۔ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے جب فارم 45 ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر فیصلہ کرے، ٹریبونل کارروائی کو آگے نہ بڑھائے۔ تو ٹریبونل کی کارروائی کو پھر انہوں نے چیلنج کر دیا اور یہ کہا کہ یہ ٹریبونل امپارشل نہیں ہے، یہ جانبدار ہے، لہٰذا انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک نئی درخواست دائر کر دی اور اس میں ٹریبونل کو چارج شیٹ کر دیا اور یہ کہا کہ ٹریبونل درست کارروائی نہیں کر رہا، لہٰذا اس کیس کو شفٹ کر دیا جائے۔ اور ٹریبونل الیکشن کمیشن نے بھی فوری طور کے اوپر ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ودن 24 آورز، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے ایک آرڈر بھی پاس کر دیا، 2 دن کی تاریخ بھی ڈال دی کہ نوٹس جاری کر دیے، جس میں ٹریبونل سے بھی ریکارڈ مانگ لیا، پی ٹی آئی کو بھی نوٹس جاری کر دیے، اور کل اب اس مقدمے کی سماعت ہے۔ سو اس سارے معاملے کے اوپر کل بہت اہم دن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کو بھی چیلنج کر رکھا ہے، الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز کو بھی چیلنج کر رکھا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی ٹرانسفر کا جو کیس ہے مسلم لیگ نون کی درخواستوں کے اوپر وہ بھی کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سو اب دونوں سائٹس کے اوپر کل پروسیڈنگز ہیں کہ اب دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن پہلے آرڈر پاس کرتا ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر اعتراضات بھی دائر کر دیے ہیں، اور یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ پہ بھی ہے نا، جس نے کہ پہلی ٹریبونلز بنانے کے لیے نام بھیجے ہوئے ہیں پر الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی۔ تو یہ ٹریبونلز کا معاملہ صرف اسلام آباد کی حد تک نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا ایشو ہے۔ جی کامران صاحب، یہ صرف اسلام آباد کی حد تک نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ نے پہلے نام دے دیے تھے، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے پھر کہا کہ ہمیں مزید نام دیے جائیں، اور اس کے اوپر پھر ٹریبونلز کے جب نام بھیجے گئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے تو پھر الیکشن کمیشن اس پہ آرڈر پاس نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے الگ سے ایشوز ہیں کہ وہاں پہ بھی جو سینیورٹی میں یا جن ججز کا جو اگر تعلق نہیں تھا الیکشن میٹر سے ان کے نام بھیج دیے گئے اور ان کو کہا گیا کہ انہیں ٹریبونلز میں شامل کر دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔